فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله أنا فأخذ بيدي فعد خمسا وقال
اتق المحارم تکن اعبد الناس ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تكثر الزهد فإن كثرة الزهد تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ الترمذی۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون مجھ سے چند باتیں سیکھتا ہے؟ لینے کا مطلب سیکھنا۔ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، یاخذ لینا، تم میں سے کون مجھ سے چند باتیں لیتا ہے؟ تم میں سے کون مجھ سے چند باتیں سیکھتا ہے اور یاد کرتا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اور سیکھنے کے بعد خود بھی اس پر عمل کرے اور میری باتیں دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دے؟ یہ آپ نے اہل مجلس سے فرمایا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائے اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دے۔ یہ کام اور یہ ہمت کون کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بتلائی ہوئی نصیحتوں پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کی بتلائی ہوئی نصیحتیں دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دوں گا۔ فَأَخَذَ بِيَدِي، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے حضرت ابو ہریرہ کی انگلیوں پر 5 نصیحتیں سمجھے آپ نے بیان فرمائی۔ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچو، حرام کاموں سے بچو، اور حرام کاموں سے بچنے کا مطلب گناہوں سے بچو، سیدھا سا مطلب حرام کاموں سے بچو، محارم سے بچو، گناہوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے۔ محارم سے بچے، محارم سے بچو، گناہوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد کہلاؤ گے اور سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے۔ یہ پہلی نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ محترم بزرگ،
فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے بعد، فرائض و واجبات کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہماری ڈیوٹی میں ہے، لہذا فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے بعد سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے بعد سب سے اہم کوئی چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے بعد سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے محارم سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ رہی نفلی عبادتیں، نفلی عبادتوں کا درجہ بعد کا ہے، گناہوں سے بچنا مقدم ہے، نفلی عبادتوں کا درجہ بعد کا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سن لیں، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، نفلی عبادتیں کرنا ضروری نہیں ہے، نفلی عبادتیں کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم میں سے کچھ لوگ نفلی عبادتوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار تسبیح کا اہتمام کریں گے، مناجات مقبول، حزب العظم وغیرہ سمجھے پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ کوئی بری چیز نہیں ہے، اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، چشمے ماں روشن کیلے ماشاء، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اور سمجھیے جو ہے نفلی عبادتیں بھی کرنی چاہیے، لیکن مجھے جو توجہ دلانی ہے اس حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اس کا درجہ نمبر 2 کا ہے۔ ہم نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن محارم سے اور گناہوں سے بچنے کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے ہم اہتمام نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نصیحت میں یہی فرما رہے ہیں کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچو، حرام کاموں سے بچو، گناہوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے۔ محترم بزرگو، عبادت نام ہے بندگی کا، عبادت نام ہے بندگی کا، اور بندگی کہتے ہیں اللہ کی بات ماننا۔ ایک آدمی رات اور دن میں 500 رکعتیں پڑھتا ہے، لیکن نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اور گناہوں سے نہیں بچتا، تو بندگی کیا ہوئی؟ بندگی تو نام ہے فرما برداری کا، بندگی تو نام ہے اللہ کی اطاعت کا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو اور ان سے بچو۔ محترم بزرگ، میں ایک مثال دے کر کے بات کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ گرمی کی آمد ہے، سردی کا موسم رخصت ہو رہا ہے اور گرمی کی آمد ہے۔ ایک صاحب کے دل میں خیال آیا کہ گرمی بہت سخت ہوگی، اس لیے کمرے میں گھر میں اے سی لگانی چاہیے۔ چنانچہ دکان پر گئے، اے سی کی دکان پر جا کر کے بات کی کہ میرا کمرہ ہے، اتنے بائی اتنے کا کمرہ ہے اور مجھے اے سی لگانی ہے۔ دکاندار نے کہا کہ آرا سمجھو یہ اے سی تمہارے کمرے کے لیے بہت فٹ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، قیمت وغیرہ جو ہے بات چیت ہوئی، آرا سمجھے جو ہے اس نے کہا آ کر کے لگا دو۔ کاریگر آیا، اس نے ایسی لگائی، سوئے اتفاق کہ اس وقت لائٹ چلی گئی، اس نے ایسی تو لگا دی، لیکن اس نے اصل کی چالو کر کے دکھایا نہیں،
اس نے کہا کہ لائٹ نہیں ہے، جب لائٹ آوے تو رسم کے جو ہے یہ سوئچ اور یہ بٹن ہے رسم کے جو ہے اس سے ایسے چالو کر دینا۔ میں نے سب کلیئر کر دیا ہے، سب ریڈی ہے، رسم کی جو ہے۔ چلا گیا کاریگر، کچھ دیر کے بعد لائٹ آئی۔ جناب عالی نے کبھی ایسی دیکھی نہیں تھی، زندگی میں پہلی مرتبہ کمرے میں ایسی لگی۔ اب ایسی کو چلانا کیسے چاہیے یہ بھی نہیں آتا تھا، تجربہ تھا نہیں۔ اور اس کی ایسی انہوں نے چالو کی، 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، کمرہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ رسول جی دکان پر فون کرتے ہیں کہ تمہارا ایسی کام نہیں کر رہا ہے، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ دکاندار نے کہا آج تک کبھی کوئی کال ایسا نہیں آیا اور کوئی فون ایسا نہیں آیا جس نے شکایت کی ہو کہ تمہاری ایسی کام نہیں کر رہی ہے۔ رسم جی جو ہے میرا ریکارڈ ہے ایک، رسم جی جو ہے۔ اس نے کہا رسم جی میں اپنا آدمی فوراً بھیجتا ہوں۔ دکاندار نے اپنا آدمی بھیجا، فوراً وہ آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ ایسی چالو ہے لیکن کمرے کی جتنی کھڑکیاں ہیں سب کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، اور دروازہ جو بہت بڑا فاٹک ہے وہ فاٹک بھی کھلا ہوا ہے، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہے، رسم کی اور ایسی چالو ہے۔ کہاں سے ٹھنڈک کا رسم آئے گی اور کہاں سے کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ اس نے بتلایا کہ دیکھو ایسی اپنا کام اور اپنا اثر اس وقت دکھائے گا جب یہ سب بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، دروازے بند کرو، پھر دیکھو کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال سمجھنے کے لیے میں نے رسم کی جو ہے دی ہے۔ اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اصل تو مجھے یہ شعر سمجھانا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چشم بندو، گوش بندو، لب بند، گر نبینی نور حق برمن بخن۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرو، چشم بند، چشم کے معنی آنکھ، چشم بند، سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ آنکھوں کو بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سڑک پر چلے تو آنکھ بند کر کے اور سمجھے چلے وہ کسی سے ٹکرا جائیں گے۔ آنکھ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ سے کوئی گناہ کا کام مت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ تم ان آنکھوں کے ذریعے سے کسی کی نعمت کو حسد کی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی، اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی، یہ نعمت اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ تم اجنبیات کو گھورو اور سمجھے ان پر سمجھے جو ہے نظر ڈالو۔ اللہ نے تو یہ آنکھ اس لیے دی ہے تاکہ تم قرآن پاک کو دیکھو، پڑھو، تلاوت کرو، اپنے ماں باپ کو اور سمجھے والدین کو دیکھو۔ والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے، جیسے کعبہ کو محبت کی نظر سے اور عظمت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اسی طرح قرآن کو عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھنا، والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی۔ اگر ان آنکھوں کو آپ غلط جگہ استعمال کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو یہ محارم کا آپ نے ارتکاب کیا، یا آپ نے گناہوں کا سمجھے جو ہے ارتکاب کیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں سب سے پہلے آنکھ بند کرو، چشم بند، گوش بند، دوسرے نمبر پر سمجھے جو ہے کانوں کو بند کرو۔ کانوں کو بند کرنے کا مطلب سمجھ گئے ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ کانوں کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ کان اس لیے نہیں سمجھے جو ہے دیے تمہیں، اور یہ نعمت سننے کی اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ تم اس سے غیبت کی باتیں سنو، تم اس سے جھوٹ سنو، تم اس سے سمجھے دوسرے گناہوں کے گانا سنو، دوسرے سمجھے جتنے
گناہ ہیں اور برے کام ہیں، اللہ نے یہ کام اس لیے نہیں، یہ کام تو اللہ نے تلاوت کو سننے کے لیے اور نیک کاموں کے لیے اور سمجھے جو ہے اللہ نے یہ کام دیے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر ساتھ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک کسی گھر سے گانے کی آواز آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں داخل کر دی، یہ ہے گوش بند، کانوں کو بند کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب اس گھر سے، جس گھر سے گانے کی آواز آئی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور نکل گئے تو کافی دور نکلنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ اے عبداللہ، وہ گانے کی آواز جو آ رہی تھی اب تو نہیں آ رہی؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہم اس گھر سے بہت دور نکل آئے، اب وہ گانے کی آواز آ سن۔ بیچ میں ایک بات بتلا دوں، تم سوچتے ہوگے کہ اس زمانے میں تو ٹی وی تھی نہیں، اس زمانے میں تو ریڈیو تھی نہیں، تو پھر گانے کی آواز کہاں سے آئی اور کیسے آئی؟ آج تو ٹی وی میں سے سمجھے۔ اس زمانے میں بھی سمجھے جو ہیں لوگ اپنی باندیوں کو، اپنی لونڈیوں کو گانے کی تعلیم دیتے تھے، اور جب وہ گانا سیکھ لیتی تھی تو سمجھے جو ہے گرا قیمت میں سمجھے ان کو فروخت کیا جاتا تھا۔ تو کوئی باندی ہوگی گانے والی، اس نے سمجھے جو ہے گانا گایا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں داخل کر دی۔ یہ ہے گوش بند، کانوں کو بند کرو، آنکھوں کو بند کرو، لب پہ بند، ہونٹوں کو بند کرو۔ ہونٹوں کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ سے وہی بات بولو جو اللہ کو پسند ہو، وہی بولو جو اللہ کو پسند ہو، کوئی خلاف شرع بول زبان سے مت بولو۔ یہ منہ کیا ہے؟ یہ اچھا خاصا فاٹک ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ آنکھ تو ایک کھڑکی ہے، یہ تو ایک کھڑکی ہے، اور یہ تو اچھا خاصا فاٹک ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ٹی وی اپنا اثر کب دکھائے؟ جب کھڑکیاں بند کرو گے، جب سمجھے دروازہ بند کرو گے۔ ہم جو نفلی عبادتیں کرتے ہیں، ہماری نفلی عبادتیں کب سمجھے جو ہے اپنا اثر دکھائیں گے؟ جب ہم گناہوں کی کھڑکیاں اور گناہوں کے فاٹک بند کریں گے۔ یہ گناہ کی کھڑکی ہے، یہ گناہ کی کھڑکی ہے، یہ گناہ کی کھڑکی بلکہ فاٹک ہے، اسے پہلے بند کرو۔ چشم بندو، گوش بندو، لب پہ بند۔ اگر یہ تین کام تم نے اگر کر لیے، گرنبینی نور حق، یہ تین کام کرنے کے بعد بھی دل میں سمجھے اللہ کا نور نہ آئے تو مجھ پر ہنس دینا کہ کوئی باولا تھا، کوئی سمجھے جو ہے مجذوب تھا، ایک بات کہہ گیا تھا، سمجھے جو ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم سمجھے جو ہے آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اور تمہارے دل میں سمجھے جو ہے نور حق نہ آئے، اور اللہ کا نور تمہارے سمجھے جو ہے دل میں نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا یقیناً سمجھے جو ہے۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں چشم بندو، گوش بندو، لب بند، گرنبینی نور حق برمن بخن۔ محترم بزرگوں، پہلی نصیحت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا حاصل یہ ہوا کہ محارم سے بچو، گناہوں سے بچو، تم سب سے بڑے عابد کہلاؤ گے۔ عبادت گزاری اس کو نہیں کہتے کہ آدمی رات اور دن میں سمجھے 500 رکعتیں نفل پڑھے، یہ نہیں۔
اصل عبادت گزاری یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی کہ محارم سے بچو، حرام کاموں سے بچو، گناہوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے۔ وآخر دعوانا اب وقت نہیں ہے، میں فقط حدیث پاک کا ترجمہ کر دیتا ہوں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 نصیحتیں فرمائی تھی، اس میں پہلی نصیحت تو میں نے سمجھائی، دوسری نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، قسمت کے لکھے پر راضی رہو، تم سب سے بڑے بے نیاز کہلاؤ۔ غنی کا ترجمہ کیا ہے میں نے بے نیاز۔ غنی کا ترجمہ مالدار نہیں ہے، ہم عام طور پر غنی کا ترجمہ مالدار کرتے ہیں، غنی کا ترجمہ مالدار نہیں ہے، غنی کا ترجمہ ہے بے نیاز۔ حدیث پاک ہے لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، مالداری اور غنا ساز و سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل غنا دل کا غنا ہے۔ آدمی کا دل سمجھے غنی بن جائے، مستغنی ہو جائے، بے نیاز ہو جائے، تو حدیث میں فرمایا گیا قسمت کے لکھے پر راضی رہو۔ قسمت کے لکھا، جتنا قسمت میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس مال کم ہے، تو اپنے دل کو سمجھا دو کہ اللہ نے تیری قسمت میں کم لکھا ہے، اس کی قسمت میں زیادہ لکھا ہے، اور اپنے دل کو یہ سمجھا دو کہ اگر کم ہے تو تجھے حساب بھی کم دینا پڑے گا، اگرچہ ایسا سمجھاتے نہیں کبھی اور سمجھے جو ہیں، لیکن دل کو سمجھا دو کہ اور سمجھے حساب بھی کم، مال بھی کم تو حساب بھی کم اور سمجھے جو ہے۔ تو تقسیم قسمت کے لکھے پر راضی رہو، تم سب سے بڑے بے نیاز اور سمجھے جو ہے کہلاؤ گے۔ تیسری نصیحت نبی پاک نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، تم مومن کہلاؤ گے۔ مومن کی علامت بیان کی گئی حدیث پاک میں کہ مومن کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس کا رویہ اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اور چوتھی نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تکن مسلمہ، تم مسلمان کہلاؤ گے۔ اور آخری نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الزِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الزِّحْكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیان کردہ نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر
کچھ بھی جو اللہ نے دے الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله عليه. بیان تو ماشاء اللہ ہو چکا ہے. یہاں جامع تھوڑا بہت سنا ہے کیونکہ اس کا اندازہ جامع ہی ہے کہ جامع کوئی ضرورت نہیں بہت زیادہ. لیکن چونکہ میرا بھی نام آ گیا ہے تو میں بلا تکلف اپنے بیان سے لے لیا میں نے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیان تھی بہت پرانی. اسی بیان سے علامہ تشریح علام دیوبند ہے تو اسی بیان سے سنا ہے. اردو بھی وہ پوچھیدہ اس کو جان سے زیادہ آدمی سمجھتے تھے. سفر میں چلنے لگے معلوم ہے وہ بیان چھوٹ گئی اسی مفتقین میں کہا میرے پوری زندگی کی کمائی تھی بیان. جب چاہتے تھے نکالا سو کر دیا چاہے علامہ بریاری ہو چاہے کوئی ہو کوئی بیان سب کچھ. علامہ تشریح ہے وہ استاد تھے ادب میں تلامذہ میں سے تھے اساتذہ میں سے تھے. ان کے سامنے بھی اسی بیانی سے بیان دیے اللہ تعالیٰ. اور ان کے بھی کتنی کثر نفسی ہے جو پڑھانے والا ہے ان کے استاد اعلیٰ. معمولی کتابوں کو استاد نہیں تھے بڑی کتابوں کو استاد. لیکن جب حضرت نے درخواست کیا کہ حضرت بھی بیان بنوائیے انہوں نے بولے نہیں تم بیان کرو. اسی لیے آیا چنانچہ آیا حیدر آباد سے. یہ طلب کی بات ہے. طلب ہوتی ہے تو شاگرد کے سامنے جھکنے میں بھی کوئی حال نہیں. مقصود اصلاح ہے نفس کی اصلاح ہے. اب ظاہر ہے کہ طالب علم کے سامنے اپنے طالب علم کے سامنے طالب علم بن کے بیٹھے یہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے. تو حضرت
علامہ کی بہت بڑی خصوصیت یہی ہے کہ دیوبند سے کہا انہوں نے خود ہمارے سامنے، میں سفر بند کر چکا تھا مگر وسیع اللہ تمہاری وجہ سے میں نے سفر کیا اور آیا. اسے معلومات کی تیری طرف کی بات ہے. اس سیزن سے بھی بہت زیادہ ہم لوگ کا انتظام نہیں تھا. وہی رشید سے آئی میرا کہ بہت دور سے تو پیدل ہی ہے، مولانا بھی ہے طلب جب ہوتی ہے جس سے کچھ آدمی دوارا ہے. علامہ کا جمنا حضرت کے سامنے بہت بڑی، اس کے بعد بہت حضرت کی زندگی رجوعات عام ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگ کو بھی اپنی طلب عطا فرمائے. سب آسان ہے، سب سے بڑی چیز طلب ہے. صحابہ کرام کے اندر طلب تھی، ہمارے بزرگوں کے اندر طلب تھی. کتنی ترقی کیا ان لوگوں نے حضرات نے. طلب بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت. اپنی اصلاح کی طرف، اپنی اصلاح کے لیے کہیں جانا. اساتذہ بھی گئے وہاں شاہ حسین صاحب میں اللہ گئے کسی تو ان کا بھی انداز یہی تھا. یہ نہیں تھے کہ ہم نے تو وہ دیکھا ہے کہ استاد مرید ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے وہ ہمیں سکھایا، اور حضرت ان کا استاد مرید ہوا اس کے ساتھ ہم کو کیا بتانا چاہیے. دونوں محترم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف سے مشورہ کرنا ہے. طرف جب آتی ہے سب کچھ آسان ہے، ورنہ اگر دل میں کبر ہے، انانیت ہے تو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. بہرحال بالکل نئی بات ہے، نئی چیزیں فرماتے ہیں. خود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار نظر میں غور نہیں کر سکتا، سوچنے کا بھی موقع نہیں ہے. خود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مقرر نہیں ہے، کوئی شے مقرر نہیں ہے. لیکن کوئی بات ہے اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من دعا. اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مقرر نہیں ہے. مطلب کہ دعا کا انتظام سبھی کو کرنا ہے، چھوٹا اور بڑا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا بہت اہتمام. لیکن کوئی بات تھی ماں بڑا صاحب نے کہا کہ وہاں دیکھا کہ وہ کام ہوا اور حضرت بادشاہ کہ تم لوگوں نے دعا کیا، کیسے دعا کیا قبول نہیں ہوئی. کہا پھر سے دعا کرو، ایک جمع ہو جاؤ، پھر سے کہتا ہوں. پھر دعا کیا گیا، پھر وہ بہت کام جو کچھ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دعاؤں پہ اعتقاد بنا. بہت دعا بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال اس کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مقرر نہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مقرر نہیں. بس دعا من افضل عبادات عند اللہ، اور دعا افضل عبادات ہے اللہ کے نزدیک. کیونکہ اس میں لذت ہے، اس میں انکسار ہے، دعا ہے. ادھر میں حضرت دعا وقت کر رہے تھے کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. تو ایک لڑکا تھا طالبی جودھپور کا تھا، ویسے ہی تھا لیکن دعا ہو کر رہا تھا بہت اجازت سے. حضرت کچھ دور پر تھے تو بڑے بڑے علماء سے کہا کہ وہ لڑکا جو دعا کر رہا ہے یہ اس کی مثال ہے. اس لڑکے کہا کہ وہ جو دعا کر رہا ہے یہی اس کی تفصیل ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. کتنا خوش ہوا ہوگا بات. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مقرر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو دعا کی توفیق دے. ایک کوئی معاملہ تھا، حضرت محمد علیہ صاحب نے کہا کہ آپ نے دعا کیا اس کام کے لیے. ہم نے کہا ہاں دعا کیا. کیسے دعا کیا؟ ابھی قبول نہیں ہوئی. آئے پھر دعا میں لگائے، پھر ایسے لوگ صحبت میں رہے.
اتنا بس یہ چیزیں بڑی اہمیت ہے ان لوگوں کے نزدیک دعا بہت بڑی چیز ہے. چھوٹوں سے بھی دعا حضرت میں ماما کرتا ہے تشریف لاتے جاتے ہیں بڑا بڑھ کر تشریف لاتے کہتے ہیں فالدعاء من افضل فالدعاء من افضل العبادات عند الله لأن فيه إظهار العجز والافتخار والتذلل والانكسار والاعتذار بقوة الله تعالى وقدرته وغناه ووسعه. فالدعاء افضل عبادات میں سے ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک دعا افضل عبادات میں سے ہے. میں نے خود حضرت کو دیکھا بہت دعا نزاکت سے. ہمارے گھر گئے تھے حضرت دعا دیکھا کہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں دوسری چھوٹے تھے لیکن سجدے کی حالت میں وہ ہو رہے تھے. ماشاء اللہ بات دعا بہت بڑی چیز ہے سب کے لیے ہے. جب انبیاء علیہ السلام دعا کرتے ہیں اس کا اہتمام فرماتے ہیں ان کے لوگ ہم لوگوں نے بھی دعا چاہیے. کوئی بات تھی حضرت مولانا صاحب نے لکھا کہ اس کام کے لیے آپ نے دعا کی. ہم نے کہا کیسے کی کہ اب تک وہ نہیں ہوئی. مولانا نے بتا رہا تھا ہمارے وہاں کی دعا بہت بڑی دعا تھی. بارش نہیں ہوتی تھی حضرت ماشاء اللہ تھا پورے خاندانیوں کو لے کر کے باہر نکالا کرتے تھے بالکل میدان میں اور دعا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کا پورا رابطہ اللہ سے رہتا ہے. اور کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کی ہم کہتے ہیں دعا میں بھی کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے انتظام سے ہوگی. فکر کے اہتمام سے سب کو کرنا ہے. حضرت کو بتاتے تھے ہمارے گھر جاتے تھے سردے میں ایسی کریا اداری کرتے سردہ ہم دوسری لگائی پڑی جاتا ہے ایسی دعا کرتے تھے. میں کہنے تھے ماشاء اللہ جلالی کو جو مجبور لیکن جب اللہ کے سامنے آتے تھے تو کریا اداری اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کا یہ حال بھی نصیب فرمایا. اسی دعا کی برکت سے شیخ مولانا صاحب بلیاوی آئے جو وہ استاد پہلے چل گئے. یہ وقت میں ایک شاگرد کا چاہے کہ ایک تاریخی چیز ہے کہ اتنا بڑا استاد یہ نہیں میرا کچھ پہ بڑی بڑی کتابوں کے استاد تھے. اللہ لیکن اس طریقے سے ایسے معمولی تعلیم دیتا تعلیمی کی حیثیت سے گئے اور حضرت نے بھی ان کے استاد ہونے کا پورا حق رکھی. وہاں ہم لوگوں نے دیکھا کہ طالب علم کیسے اپنے استاد کا ادب کرتا ہے اور استاد اپنے طالب علم کو کیسے مانتا ہے. بہت مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی طور طریقے کو سمجھنا چاہیے. استاد ہے شاگرد ہے شیخ ہے مرید ہے. بہت اچھی چلتی رہتی تھی تو آپ کتابیں پڑھی ہوئی. میں نے تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. لیس شیء اکرم عند اللہ تعالیٰ من الدعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز مقرر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من الدعا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مقرر نہیں ہے. اب اس ہم لوگوں کو بھی چاہیے نہیں اس پہ اعتراض رہنا. سب کے لیے ضروری ہے ہوتا ہے خالی عوام کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے بھی ہے. آپ کو اسی دعا کیجیے دعا کی مشق کیجیے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئیے. وغیرہ ہم نے خود دیکھا آزادی کی اور تاریخ عجیب عجیب حالت ہے. حضرت سلانی مشہور میرے سامنے کی بات ہے کہ حضرت کے سامنے ان کی نواسی نے پیری پیش کیا لیا اس کو دے دیا اور رونے لگے اور کہا اے بیٹی اس کو تم کھا جاؤ ہم کھائیں گے تو برائی کریں گے. یہ طریق یہ
انکسار، تواضع، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں، اللہ کے قریب کرنے والی۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا ذکر کر لیا، ترکیب بھی آ گیا، اردو بھی آ گیا، یہ سب چیزیں بہت سی چیزیں۔ سب سے مضر چیز اس طریقے کی کبر ہے، انانیت ہے۔ جب آدمی اس کو چھوڑے گا تو ادھر سے راستہ کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ طریقے میں ہم سنی سے طریقے لیکن کچھ سمجھے مجھے تو نہیں، لیکن یہ سمجھا کہ جتنا جیسے جو ان پر جتنا مرے گا مٹے گا وہی اللہ تعالیٰ اس کو طرف دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مکرم نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں یہ سنا رہا ہوں کہ دعا پر طرح توجہ نہیں جا رہی، دعا اللہ تعالیٰ۔ کوئی بہت بڑا معاملہ تھا، محاورہ صاحب نے وہاں سے لکھا ہم لوگوں کو کہ دعا کیجیے اس کے لیے، دعا بجائے قبول نہیں ہوئی، جو بھی ممکن ہے آگے بگڑ رہے ہیں، ایسے تم نے دعا کی قبول نہیں ہوئی۔ اچھا وہاں ٹکرا دیا کہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے، تم لوگوں نے دعا کرنے میں کثر کی، ان میں کمی کی ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگ شیخ کے سمے سے گئے، ماشاء اللہ صاحب ویسی چلائی، وہاں برابر صاحب معمولی کا اعتبار، وہاں محمد احمد صاحب بہت سیریس آتے ہیں، لیکن اپنے وصول ان کو ایسا تو ہوتے نہیں چکے نہیں تھے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی، ہے نہیں عمدہ سے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام، ذکر کے انتظام، کوئی ذکر پابندی اللہ ماشاء اللہ نہیں کرتا۔ مطلب ہم لوگوں کا کام ہی یہی ہے، ایک ذکر معمولی بارے تصویر آدھا بتائے کبھی نہیں کرتا، کیسے تو پہنچو گے؟ ذکری سب سے قریب کرنے والا انداز ہے ذکر ہے، اس کا ذکر ہے۔ میں سب سے قریب آپ کا نام لے لیا قریب ہو گئی نہیں، یہ کتنی خاص لوگ ہوں، لیکن آپ کا نام لے کے ہم نے کہا کہ آپ کو تو آپ سب ایک وہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اللہ ہم ذکر اعلیٰ درجے کی تمام لوگوں کو ذکر کرتا ہے۔ مولانا تھانوی کہہ جو لوگ گئے یا شیخ الہند کہہ گئے، یہ سب کو ذکر کرتا ہے، سب کو حضرت ماں زکریا صاحب نے اس نے سب نے ذکر سے کوئی خالی نہ وہ خود خالی اور نہ اپنے لوگوں کو خالی رکھنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب کہاں مطلب ہم سادہ سال میں دیکھ لیا کرنا انتظام تھا ذکر کا، ماشاء اللہ صاحب کا۔ عموماً رمضان میں ماشاء اللہ صاحب سیدھا نکل جاتے تھے، جیسا یہ ہمیں دھوپ رہتی تھی اس وقت سب کچھ ہم نے سے کہا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ٹہلنے کے لیے جاتا ہوں، میں قرآن ترجمہ تلاوت کے لیے جاتا ہوں، سول لائن میں جاتے تھے۔ کہا یہاں موقع نہیں ملتا تو میں سول لائن میں۔ اس وجہ سے ہم تمام لوگوں کو ضروری ہے اپنے لیے کوئی وظیفہ بھی لے گئے، لیکن اس کی پابندی کریں، انشاءاللہ باقی چیزیں بھی اسے ملیں گی۔ حضرت شاہ اللہ صاحب نے ہم لوگ کو کہا کہ تم لوگ کا امتحان لیں گے، جب اس میں جانی سامنے سب لوگ تھے، امتحان کوئی علم بھی ہے امتحان، اور سب لوگ لگے تکرار میں اس میں سب لوگ کہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ گھنٹوں سے تم لوگ تکرار کر رہے ہو، اب کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ دورے کا نماز پڑھتا ہو، یہ بھی امتحان بھی دے رہے ہیں۔ اور چاہتے تھے کہ ہم لوگ کا مزاج اصل یہ ہونا چاہیے ہے کہ ہم کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن چاہتے تھے کہ گھنٹوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں 2 منٹ کا وقت نکالنا کیا مشکل ہے، پڑھ لیتے لوگ۔ یہ سب اسی اس میں ہم لوگ رہے، زندگی کر دی اسی میں، کبھی کچھ کرنا۔ ہم آتے ہیں کہ الدعاء من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز، اس لیے کہ دعا میں عجز کا استحضار، عاجزی کا استحضار،
میں کہ ماشاء اللہ تھا ہمارا گھر تو نماز پڑھے تھے میں سنا تھا اور سجدے میں رو رہے تھے. میں دور سے دیکھا وہاں روئے. میں نے کہا اچھا یہ بزرگوں میں روتے ہیں. یہ میں آیا ہے کہ بزرگ ہوئے لوگوں کیا رونے میں کیا ارے رونے ہی سے تو پہنچے ہیں مجھے بوکا سب سے زیادہ مخالف بوکا ہے رونا اللہ کے سامنے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وہاں تھا اللہ وہاں کتنے پڑھ رہے ہیں ہمارے اب بھائی صاحب سب گئے سب اس کے لیے گئے. وہ ادب سیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے, باطنی ادب سیکھنے کے لیے گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے کوئی شے مکرم نہیں ہے. کوئی کام تھا بہت زبردست. ہم لوگوں نے بابا نے کہا حضرت بابا رہا صاحب کہا تم نے دعا نہیں کیا. حضرت کیا ایسے کیا جب تک وہ نہیں ہوئی. ایسے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ رہنا ڈال پڑ ڈالوں. اب دعا قبول نہ ہونا تو ڈانٹوں کو پڑ گئی کہ تم نے دل سے دعا نہیں کی ایسے قبول نہیں ہوئی. ایسے دعا کی تم لوگوں نے بابا رہا صاحب. ہم لوگ شیخ ڈانٹنے والے بابا رہا صاحب تھے اور محبت کرنے والے بابا مولانا صاحب تھے. وہ ہر آدمی سے راضی ہر آدمی راضی جیسے آؤ نہ آؤ اور دعا میں نے افضل عبادات یہ تو سب کے لیے ہیں. یہ کوئی تصور نہیں میں کر رہا ہوں تو دعا ہے. اور دعا میں نے افضل عبادات میں سے دعا ہے. اب دعا کرتے ہوئے نہیں. وہاں تھانے نے کہا ہے کہ اب تو کوئی مریضہ یا قدوری پڑھ لیتا ہے تو سب سے پہلے دعا کی سنت جو ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے کہ یہ مسلم نفل ہے ابھی تب تو تم کو اور پڑھنا چاہیے. یہ مجھے خود دیکھا تمہیں گزار کہا کہ پڑھتے ہیں لڑکے مدرسے میں جب پہنچے قدوری وغیرہ میں تو کہتے ہیں یہ نفل ہے اس کو چھوڑتے ہی نہیں تو اور پڑھنا چاہیے. پورا پر اس چیز کا استعداد ہم مولویوں کو بھی چاہیے. ہم لوگ کو اللہ کے قریب کرنے کو ہم لوگ کو چاہیے کہ طلبا کو بھی اللہ کے قریب کریں. دعا فالدعا من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز. عاجزی کا استعداد اللہ کے عاجزی کا استعداد سب سے بڑی عبادت ہے. العجز و فقر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاجزی میں فقر ہے. غنا اور کبر اس میں فقر نہیں ہے. ادھر اللہ کو ذل دیتا ہے وہی فخر کر سکتا ہے وہی گلا کر سکتا ہے. ہمارے یہاں کا عاجزی ہے فخر اور فخر ہے اپنے کمزوری کا اظہار ہے. یہ باتیں دعا میں افضل عبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز والافتخار والتذلل والانکسار والاعتراف بقدر اللہ. بہت لکھا ہے کہ دعا افضل عبادات میں سے اللہ کے نزدیک اس وجہ سے اس میں عاجزی کا استعداد ہے. بندہ کا عاجز ہے تو اس کو اپنے عاجزی کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی طریق کو سمجھنے کا رہا ہوں. عمل کے بعد کی بات پہلے سمجھو تو سب کتاب پڑھنا سمجھے ہی نہیں کہ کیا چیز ہے. العجز و فقر جس سے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاجزی میرے ایک فقر ہے اور اس کو کچھ نہ آدمی سمجھے تو کیا سمجھا کرے کچھ نہیں. میں کتاب سمجھا طریق کو سمجھا کچھ نہیں سمجھا. الدعا من افضل عبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز والافتخار والتذلل والانکسار والاعتراف بقوت اللہ. دعا افضل عبادات میں سے اللہ کے نزدیک اس وجہ سے اس میں عاجزی کا استعداد ہے اور اپنے فخر و فاقہ کا استعداد ہے اور اپنے ذلت و انکسار کا اظہار ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور اللہ تعالیٰ کے قوت کا اعتراف ہے. تو ہم بات ہے نہیں بولے تھی وقت بھی آئے وقت آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے اس میں اپنی عاجزی احتیاط
ذلت انکساری کا اظہار ہے. یہ چیز بھی ذہن میں آنی چاہیے. حضرت کا بہت خاص تھا پڑھانے کا یہی. یہ چیزیں پڑھائی کی زبانی سے سنانا چاہیے طلبا کو. ایک لڑکا تھا جونپور میں گیا, نظام منشب پر پڑھتا تھا. حضرت توجہ تصور پر ان کے ساتھ تفریح کر رہے تھے اور وہ لوگ دعا کر رہا تھا. وہاں پہ کہا دیکھو یہ تو میں تفریح کر رہا ہوں, آج ہی دیکھنا تو اس لڑکے کو دیکھو کیسے دعا کر رہا ہوں. آج ہی اس کو پتا بھی نہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ تھے, ان کو متوجہ کیا کہ آج ہی اس کو کہتے ہیں, عجز اس کو کہتے ہیں. العجز فخر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عاجزی میرے لیے فخر کی بات ہے, کبر فخر نہیں ہے, عاجزی فخر ہے. عجز طریق نہیں سمجھتے. طریق اپنے کو مٹانا ہے. طریق سب سے بڑا طریق یہ ہے کہ اپنے مٹاؤ. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہم تقلیم کا بنا سلطان. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہم تقلیم کا بنا سلطان. اور حضرت تھانوی کے لیے بڑے بڑے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی طریق کو سمجھنے کی اور کو عمل کرنے کے طریقے سے بتایا ہے. اس کے لیے یہ نہیں بہت سا وظیفہ پڑھنے لگے. یہ دل کا دل ہے. عاجزی دل العجز و فخری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی میرے فخر ہے. تو عاجزی کوئی دکھلانے کی چیز تھوڑی ہے. جو دل میں یہ ہے کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں, آپ اگر ہم کچھ دے دیں تو سب کچھ ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے. اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی, احتیاط, ذلت و انکساری کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کے قدرت اور قوت اور اس کے غنی ہونے کا اقرار ہے, اور اس کے کبریائی کا اور عظمت کا اقرار ہے, اور اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے. اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے کو چل جائے کہ اپنے دوستوں اور ہدیوں کا دل ہو. پر دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی طرف, بس دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی تاثیر عظیم ہے. جتنا آدمی اپنے کو بہت ایک صاحب تھے, بہت معمولی آدمی تھے, ڈرتے تھے. ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو کہا دیکھو آج اس کی دعا دیتا ہے. دیکھو ارے معمولی آدمی تھا وہ. اس کو خضوع کہتے ہیں, اس کو خشوع کہتے ہیں, اس کو عاجزی کہتے ہیں. خود بھی بہت زیادہ منکسر ملا. مولانا گیلانی مشہور ہے, لیکن وہ جس سے دعا کرتے تھے پتہ ہی چلتا تھا کہ کیا ہے. سجدے میں جاتے تھے, کیا کیفیت ہوتی تھی, 20 منٹ میں وضو کرتے تھے. میرے کیسے کیا کہتے ہیں, اتنا استعداد آتا تھا کہ میں کہہ نہیں سکتا. سجدے کے حال میں جاتے تھے, کیا کیفیت ہوتی ہے میں کہہ نہیں سکتا. بہرحال یہ بھی سیکھنے کی بات ہے نہیں, یہ ظاہری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے, یہ باطنی چیز بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اعتراف ہے ذنوب کا اعتراف, یہ کیا باقی ایک چیز ہے. اس کے لیے کہ اس کو ضروری ہے اعتراف. انا محترف میں ضروری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کا اعتراف فرما رہے ہیں, ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کرے زہد کا اور تقوی کا. اور اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے, اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی, احتیاط, ذلت و انکساری کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت اور اس کے غنی ہونے اور غنی کرنے, اس کی عظمت اور کبریائی کا اقرار ہے. اور اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اقرار. چل جائے کہ اپنے دوستوں, یہ دشمنوں کے دلوں کو توڑو نہیں کہ دوستوں کو ہی دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق, چند وظائف کو پڑھ لینا طریق نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ اخلاق کی درستگی, انکسار. بہت سے لوگ لکھتے تھے حضرت یہ پڑھنا شروع کیا, نیچے لکھ دیا کہ بیٹا کیا حالات, بس ختم. بہت اچھے سے حالات لکھتے تھے, یہ حالات یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں. لکھیں کون مطلب اخلاق کا کیا حال ہے, بس وہی جاننے سے
ہمارا یہ چیزیں ہمیں ماشاء اللہ صاحب نے سنا سمجھا. کوشش کرتا ہوں کہ خود بھی اس پر عمل کروں. پورا عمل تو نہیں ہو رہا ہے لیکن کوشش ہے. سب سے پیار بھی کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہے اور اپنے اقابی کے طریق کو بھی سمجھنے کی توفیق دی کہ کیا وہ چاہتے تھے. رب دعا بھی کر لیجیے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق برابر فرمائے. بہت دنوں کے بعد تفصیل سے کبھی میں نے بیان بھی شاید نہیں کیا تھا. وہ آپ کے خلوص لوگوں کے خلوص کی برکت سے اتنی دیر تک اس موضوع کو میں نے بیان کیا تھا. اور اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين وحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.